بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور کچھ دیہاتی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضائے الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، بلکہ ریاکاری کے طور پر اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ عز و جل کو کیا منظور ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ عز و جل نے بتا دیا کہ بری گردش انہی پر ہے، اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت قبیلہ اسد، قبیلہ غطفان اور قبیلہ تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ عز و جل نے ان میں سے جن کو علیحدہ کیا ان کا ذکر اگلی آیت میں موجود ہے۔ اور اس آیت میں منافقت کی مزید دو علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ٹیکس اور تاوان کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی خوش دل سے خرچ نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی آیات ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے عمل سے ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے آج کل دیکھا جائے تو جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، مساجد میں خرچ کرنے کی، مدارس میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، یا زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، تو لوگ بڑے مایوس دل سے دیتے ہیں، گویا کہ وہ بس ایک ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جیسے حکومت ایک ٹیکس لگا دے، دینا پڑتا ہے، اس طرح ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ فطرانہ سال میں صرف ایک دفعہ دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ صرف سال میں ایک دفعہ ہی دینا ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کو ٹیکس کی طرح لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی سنا کہ حضور پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی ثواب نہیں پاتے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند رہتے ہیں، تو اس کی مثالیں تو بہت ساری مل جائیں گی۔ آج کل ہی دیکھا جائے تو مسلمانوں پر صرف کافروں کے کہنے پر کر رہے ہیں، اور مال و حرص کی لالچ میں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی انہی کے زمرے میں آ گیا کہ صرف ایک مال دولت کی لالچ میں وہ رب کو بھولے بیٹھے ہیں اور مسلمان بھائیوں پر ایسے حملے کر رہے ہیں گویا انہوں نے مرنا نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کی راہ میں خرچ کرنے کے خوب اور اچھی نیتوں سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔